مخالفت کیا. کون کیا؟ کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی کھڑا ہوئے اٹھیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. وانذر عشیرتک الاقربین، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کے جانب، اس کو ڈرائیے. آپ نے یہ اعلان کیا، سمجھے، پہاڑ پر چڑھ کر. اس زمانے میں کوئی اور پہاڑ پہ اعلان کرتا تھا پورے لوگ حاضر ہو جاتے تھے. لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، سمجھے، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا. پہاڑ میں چڑھ کے کوئی آواز دیتا، سب لوگ آگے جمع ہو جاتا، سبھی لوگ جمع ہوتا. تو آپ کے پاس جب جمع ہوا، آپ نے آواز دیا، تمام لوگ جمع ہو گئے. آپ نے کہا بتاؤ اس پہاڑ کے پیچھے اور کوئی دشمن ہے، اور میں کہوں کہ تم اس پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے. آپ کہیں گے اسے بڑی فوج بے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، میں کہہ دوں آپ مانو گے میری بات کو؟ سب نے کہا بالکل مان جائیں گے، بالکل مان جائیں گے. جب اچھا میری بات کو اعتماد ہے، جو میں کہتا ہوں، جو میں بولتا ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو آپ نے نبوت کی بات چھیڑ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ایک اللہ کہ آپ کو ڈرانے کا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے کہ پورے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے. اگر پرستش کے لائق کوئی ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو تنہا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں. اس کو مان لو، کامیاب ہو جائے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے. تو غیروں نے نہیں، اپنے مخالفت کی. ابو لہب نے کہا کیا ہم کو آپ اسی لیے بلایا تھا؟ تبت لک، آپ کو اللہ ہلاک کرے، برباد کرے. سمجھے کہ آپ اسی لیے بلایا تھا. ابو لہب نے آپ کو بددعائیں دی اور یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے کہا نہیں تبت لک نہیں، حضور ہلاک نہیں ہوں گے، وہ ہلاک تم ہو جاؤ گے. برباد کون؟ ابو لہب ہوا. سورہ مخالفت میں قرآن پاک کی سورہ لہب نازل کیا اللہ تبارک تعالیٰ. سنیں، سورہ لہب نازل کیا جو سورہ اخلاص سے پہلے، قل اللہ احد سے پہلے سورہ تبت کے تحت. تو بہرکیف لوگوں نے ہمیشہ کہ ہر زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اپنوں کی مخالفت کی ہے، اپنوں کی مخالفت کی ہے. میرے محترم دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، مسجد حضور کی ٹانٹوں کی تھی اور لوگ نماز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. سمجھے، دل میں اخلاص تھا، خدا کا خوف تھا، سمجھے، خوف الہی کا غلبہ تھا. جب خوف الہی ہوگا تو انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے. کہ انسان کے دل سے خوف نکل جائے گا تو جو چاہے گا اس کو کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو نازیات کی جو آیتیں پڑھی ہے، اللہ نے کہا فَمَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دو بات کی بات، جس نے سرکشی کیا میری بات کو ماننے سے، کیا منہ موڑ لیا، میری بات کو ٹھکرا دیا، سمجھے، میری بات پر چلتا نہیں ہے، طغیٰ، سرکشی کیا، بدماشی کیا، میری بات پر چلتا نہیں ہے، سمجھے، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا آخرت کے اوپر. ایک طرف خدا کا فرمان ہے، ایک طرف دنیا کا بلاؤ ہے. آپ کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح، کامیابی اسی نماز میں ہے.
دل سے آپ کو پکارو. خدا تجھے مسیح کی طرف بلا رہا ہے, سمجھے, مسیح کی طرف بلا رہا ہے. اور آپ کا کاروبار کرنا ہی نہیں, ابھی جاؤ کو نقصان ہو جائے کہ بعد میں پڑھ لینا. اور تھوڑا سا اور دماغ میں آیا, چلو اگر تم جمعہ نہیں پڑھیں گے تو ظہر ہی پڑھ لیں گے, کیا ہو جائے گا, ظہر ہی پڑھ لیں گے, اس کا بدل ظہر ہے, سمجھے, ظہر پڑھ لیں گے. چلو ہاں, اللہ کہہ رہا ہے جس نے اس کو ترجیح دیا, بھائی ترجیح آپ نے اس کو دیا, دنیا کو دیا, کھیتی باڑی کو دیا, کاروبار کو دیا, سمجھے, اللہ کی بات کو آپ نے ٹھکرا دیا. کیا کیا؟ ٹھکرا دیا. تو اللہ نے دو چیز پر اللہ نے جہنم کا ایک ٹھکانہ بتا دیا کہ اگر میں تم نے ہماری بات کو میں نہیں مانا, سمجھے, اور دنیا کو نماز تو پڑھتے ہو لیکن پہلے تم اس کو نہیں پڑھتے, پہلے اس کو لاتے ہو, پہلے دنیا کو لاتے ہو. وآخر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی, اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم. اللہ نے قرآن پر اعلان کر, قرآن بول رہا ہے, اللہ بول رہا ہے, پاک کلام اللہ کی باتیں ہیں. تو کلام اللہ کی باتیں, قرآن کہتے ہیں اس کو بار بار پڑھی جائے. کلام اللہ میں اللہ کی بات, یہ میں بولتا ہوں کہ میری بات ہے, آپ بولتا ہوں آپ کی بات ہے. پرائم منسٹر بولو پرائم منسٹر کی بات ہے, لیکن وہ تو پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, شہنشاہ عالم ہے. وہ شہنشاہ عالم کا کیا ہے؟ قرآن. شہنشاہ عالم کا یہ باتیں ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیا, نماز پڑھتے ہو لیکن نماز کو بعد میں پڑھنا چاہتے ہو, اس کی بات کو ٹھکرا دیتے ہو, ترجیح دیتے ہو, تو اللہ نے کہا اس کا یاد رکھو, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فإن الجحیم ہی المأوی, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ ہے کہ آپ اللہ کی بات کو ماننا نہیں چاہتے, یہ ماننا نہیں. اللہ دوڑنا کہے دوڑ کے آ جاؤ, بیٹھنا کہے فوراً بیٹھ جاؤ, یہ ہے اطاعت ہے, یہ اطاعت ہے. چلنا کہے تو چلو, رکنا کہے تو رک جاؤ, سونا کہے تو سو جاؤ, یہ عبادت ہے. اللہ جس کا حکم دے اسی میں چلے جاؤ, اسی میں چلو. اور کہے دوڑو تو دوڑنا اب عبادت ہے, تو بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جانا عبادت ہے. سمجھے, کہ 2 رکعت پڑھو تو 2 رکعت نہیں, نماز پڑھنا بہت ثواب ہے. ہاں, نماز پڑھنا بہت ثواب ہے, بالکل ہم بھی کہ ثواب ہے, لیکن اللہ جس طرح حکم دیا اسی طرح پڑھو گے ثواب ہوگا. تم سے اپنی منمانی تھوڑا اضافہ کر دو گے, وہ عبادت نہیں رہے گی. اللہ کیا ضرورت, تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, ہم کہتے ہیں تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بات کو یہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اب آپ یہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اب جمعہ کی 2 رکعت نماز ہے. کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے. چلو نماز پڑھنا تو ثواب ہے, چلو 4 پڑھ لیں گے, 4 پڑھ لیں گے, ہو جائے گی. صاحب شریعت کرے نہیں ہوگی نماز پڑھ, تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اللہ نے 2 رکعت پڑھنے والا تو 4, سمجھے, 3 پڑھنے والا تو 3 ہی پڑھو گے, 4 نہیں پڑھ سکتے. جہاں 4 ہے تو وہاں 2 نہیں پڑھ سکتے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری باتوں کو مانتا ہے یا اپنی خواہشات پر چلتا ہے, یا اپنی خواہشات پر چلتا ہے. سمجھے, 2 چیز کی بنیاد پر اللہ نے جہنم ٹھکانہ کر دیا. سمجھے, 2 چیز پر, کہ تم اپنی نفسیات پر چلتے ہو یا میری قانون پر چلتے ہو. اور دو چیز کے ماننے پر اللہ نے جنت ٹھکانہ کر دیا. آ گیا دوسری آئے اللہ نے, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کیا کر رہے ہیں یہاں بھی 2 ہی بات لایا اللہ نے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہ جو شخص اپنے رب کے بعد کھڑا ہونے سے ڈرا کہ سب کو تم چھوڑ کے جانا, اپنے رب کے بعد حاضر ہونا پڑے گا. تو کل یاتیہ فردا, تم میں سے ہر ایک کو تنہا میرے پاس آنا, اللہ نے فرمایا. اور تمہارے میرے پاس آتا ہے ایک ہر دین کا, ہر ٹائم کا تمہیں حساب دینا ہے. تم کو 50 سال 60 سال 70 سال یا 20 سال یا 10 سال
جو زندگی دی تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے، میں نے تم کو عمر دیا تھا، عمر میں نے دیا ہوں، تم کہاں اس کو خرچہ کیا؟ چنانچہ 5 سوال کا جواب جب تک انسان دے گا نہیں، اس وقت حسن میدان سے ہٹ سکتا ہے۔ اس وقت جو 50,000 سال کا ایک دن قیامت کا میدان، جب تک 5 سوال کا جواب ہر ایک کے ہوگا، خواہ وہ عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، یا نبی ہو، غوث ابدال ہو، یا خدا کا باقی ہو، سمجھے ہر ایک کو جو ہے